وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان رواہ البخاری و مسلم۔ حاضرین جمعہ، دین ملے بھائیو اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی عبادت کا کوئی موقع چھوڑتے نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی ہر ادا سے خوش تھا اور آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ سارے ذنب معاف تھے۔ آپ معصوم عن الخطا تھے۔ میرے بھائیو دوستو، اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات عام دنوں کے مقابلے میں جب شعبان کا مہینہ آتا تو عبادات میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا کرتے تھے، اور ان عبادات میں بالخصوص صیام، روزے کا اہتمام عام دنوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اسی طرح سے اماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے کا اہتمام خاص طور پر کیا کرتے تھے اور بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے۔ ذرا ایک دو حدیث سنیں۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھنا شعبان کے مہینے میں شروع کر دیتے تو اتنا زیادہ رکھا کرتے تھے، ہم کہنا شروع کر دیتی تھی کہ اب آپ افطار نہیں کریں گے، یعنی روزہ رکھنا ہی جاری رکھیں گے۔ اور آگے فرماتی ہیں اسی طرح سے وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، اور جب چھوڑ دیتے تو ایسا لگتا کہ اب رکھیں گے ہی نہیں۔ آگے وہ کہتی ہیں فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رمضان۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے پورا مہینہ روزہ رکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا سوائے رمضان کے، یعنی رمضان کے مہینے میں پورے کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں میں نے ایسا نہیں دیکھا۔ لیکن آگے وہ کہتی ہیں وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ، لیکن زیادہ سے زیادہ جس مہینے میں آپ صوم رکھا کرتے تھے وہ مہینہ شعبان کا مہینہ تھا۔ معلوم کیا ہوا کہ رمضان کا مہینہ پورا کا پورا روزہ رکھنا ہے اور شعبان کے مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے ہم رکھا کریں۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان۔ وہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتا ہوا سوائے شعبان کے کسی اور مہینے میں نہیں پایا گیا، یعنی آپ شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، گویا کہ آپ پورا کا پورا شعبان روزے ہی سے گزار دیتے تھے، یعنی اتنی کثرت سے رکھتے تھے لگتا یوں ہے کہ آپ نے پورا مہینہ روزہ ہی رکھا ہے۔ اسی طرح سے وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وَكَانَ يَقُولُ خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، عمل اتنا کرو جتنی تمہارے اندر سکت ہو، جتنی تمہارے اندر طاقت ہو۔ ہم لوگ کبھی کبھی جوش میں آتے ہیں، جذبات میں آتے ہیں، تو جوش اور جذبات میں جب آتے ہیں تو خوب بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں عبادات میں، اور جب جذبات سرد پڑتے ہیں تو پھر فرض تک چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم فرماتے ہیں کہ وَكَانَ يَقُولُ خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، تم عمل اتنا کرو جتنا تم طاقت رکھ سکتے ہو، یعنی نفلی عبادات جو فرض ہے وہ تو کرنا ہی کرنا، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں، لیکن نفلی عبادات میں انسان کو اتنا ہی کرنا چاہیے جس پر وہ مداومت برت سکے اور ہمیشگی برت سکے، ڈیلی اس کو کر سکے۔ آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، اللہ رب العزت اجر و ثواب اور نیکی دیتے ہوئے نہیں تھکے گا، لیکن تم عبادات کرتے ہوئے تھک جاؤ گے۔ اس لیے اتنا کرو جتنا آپ ڈیلی بیسس پہ ہمیشہ کر سکو۔ ایسا نہ ہو کہ کبھی کرنے پہ آ جائیں تو پھر جم کے کرنا شروع کر دیں، اور پھر جب تھک جائیں اور جب کبھی طبیعت اوب جائے تو پھر سرے سے اس کو چھوڑ دیں۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو وہ عمل اچھا لگتا ہے جو عمل برابر کیا جائے
اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہو، وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔ میرے بھائی میرے دوست، کہنے کی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک اور آپ کا قول مبارک شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ اگر خصوصی چیز کوئی ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان کے مہینے میں روزے کے اہتمام کے علاوہ کچھ اور الگ سے بس نہیں ملتا۔ اس لیے ایک امتی کا تقاضا ہے، اگر آپ کی شان کی لاج اور بھرم ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور محبت کا دم بھرتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو اپنے اوپر لازم پکڑیں جن سنتوں کو آپ نے عمل کر کے دکھایا ہے یا آپ نے فرما کر کے دکھایا ہے۔ ذرا اسی پر ایک بات سن لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں یعنی شعبان کے مہینے میں روزے کا اہتمام کیوں کیا کرتے تھے۔ یہ میں نے آپ کو بارہا بتایا ہے، ہر شعبان کے مہینے میں بتایا ہے، لیکن ابھی ماشاءاللہ کچھ نئے لوگ ہیں جن کا پہلا سابقہ ہے تو ان کے لیے یہ نئی چیز ہوگی اور آپ کے لیے یہ بطور یاد دہانی اور تذکیر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا لم اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو شعبان کے مہینے میں روزے کا خاص اہتمام کرتے ہوئے پاتا ہوں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی آپ خاص اہتمام کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے اس پر کان دھرنے کی ضرورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، رمضان اور رجب کے بیچ میں آنے کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان میں رجب اشہور حرم میں سے ہے اور رمضان روزے کا مہینہ ہے جو فرض ہے ارکان اسلام میں سے ایک ہے۔ ان دو اہم خاص مہینوں کے بیچ میں شعبان پڑتا ہے تو شعبان کی اہمیت کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو شعبان کی اہمیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت اجاگر خود کی ہے۔ ہمیں الگ سے ضعیف اور موضوع من گھڑت روایات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنن نسائی کی صحیح درجے کی حدیث اسامہ بن زید اس کے راوی نبی اکرم خود فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں رب کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ کس مہینے میں؟ یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا روزے کے اہتمام کی وجہ بتاتے ہیں وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کیونکہ میرا عمل جب میرے رب کی بارگاہ میں پیش ہو، میری رپورٹ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو اللہ مجھے حالت صوم میں پائے۔ معلوم کیا ہوا کہ اس مہینے میں آپ کو جشن نہیں منانا ہے، اس مہینے میں 15ویں شعبان کو خصوصی طور پر روزہ رکھنا یا دیگر اعمال و افعال کرنا، ان تمام کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر ضرورت ہے، اگر توفیق مل جائے، اگر ایک نبی کے امتی ہونے کی فکر ہو اور اس فکر کو اور پھر اس چیز کو آگے بڑھانے کا جذبہ ہو تو پھر یہ کام کیجئے۔ زیادہ سے زیادہ عبادات میں جو عبادات مشروع ہیں، مسنون ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں، انہیں زیادہ سے زیادہ بڑھ کر کے کرنے کی کوشش کیجئے، ان میں بالخصوص روزے کا اہتمام کیجئے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اور سنت مبارکہ میں کچھ نہیں ملتا۔ اب ایک امتی ہونے کا تقاضا یہی ہے۔ علماء کے بہت سارے اقوال ہیں اور اسی طرح سے اسلاف کرام کی بہت ساری باتیں ہیں اس مہینے کے تعلق سے۔ بعض اسلاف کرام کہتے ہیں کہ یہ مہینہ قرہ کا مہینہ ہے، یعنی قرآن پر خاص توجہ دینے کا مہینہ ہے یہ شعبان کا مہینہ۔ کیوں؟ کیونکہ آگے رمضان آ رہا ہے۔ اور اسی طرح سے بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ یہ کھیتی کرنے کا مہینہ ہے، جتائی کا مہینہ ہے، اور اسی طرح سے شعبان کا مہینہ کھیت میں پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ اس کھیت کو جس کو آپ نے جوتا ہے، جس کو پانی دیا ہے، اس کی فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ رمضان کے مہینے میں فصل کاٹنا چاہتے ہیں عبادت کی
اجر و ثواب کی، رب کی رضا کی، تو پھر اس مہینے میں اپنے اس کھیت کو، جس کھیت کے غلہ اور اناج پھل اور پھول کو کاٹنا رمضان میں، آج ہی سے پانی دینا شروع کر دے میرے بھائی۔ اور اسی طرح سے علماء کے اور اسلاف کرام کے بہت سارے اس مہینے کے اعمال اور اقوال ہیں، اللہ ہم سب کو سمجھ دے۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔